کے پیروں تلے جنت ہے۔ خدا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو لفظ ماں کا سہارا لیتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ گزشتہ دنوں انٹرنیٹ پر ایک ہرنی کی تصویر بہت وائرل ہوئی جو خونخوار شیر اور اپنے بچے کے بیچ میں صرف اس لیے آ کر اپنی جان دے دیتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے۔ یعنی خدا نے قربانی کی یہ صرف انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی رکھی ہے۔ لیکن دوسری طرف انسانوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ماں نے اپنے آشنا کی خاطر 3 بچوں کو جان سے مار دیا۔ ایک ماں نے دبئی جانے کی غرض سے اپنے 2 شیرخوار مار دیے۔ ایک ماں نے معذور بچی کو دریائے راوی میں بہا دیا۔ اور ایک حالیہ دل سوز واقعہ جس میں شکیلہ نامی بی بی پاس ظالم ماں نے اپنی 2 سالہ معصوم بچی انم کو صرف اس لیے سمندر برد کر دیا کیونکہ اس کا اپنے خاوند سے اختلاف چل رہا تھا۔ بعض لوگ ماں کے اس عمل کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ مجبور تھی، جبکہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس ظالم ماں کی انا اپنے شوہر سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور صرف اپنے خاوند کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے یہ مکروہ عمل کیا۔ ماں کا تقدس، اس کا کردار اور حالیہ دل خراش ظالمانہ واقعات، اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہ نے وصف جو ہے ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹی یاد رکھتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ باتیں جو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھیں اور شاید صرف کتابوں میں بھی رہ گئیں۔ بہت سی چیزیں جب آپ سے ایسی واقعات کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہے۔ میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ ماں کا یہ کردار ہوگا۔ خدا نے جس نام کا سہارا لیا، آج ہم اس نام کو ایک ملزم یا مجرم کے طور پہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا کہ جب ماں کی توقیر، ماں کی عزت ختم ہوتی معاشرے میں، دیکھو جب بیٹی ماں کی توقیر نہ کرے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل سے یہ روایت ہے۔ انتہائی محترم اپنے مہمانوں سے ملاقات کرواتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے میں نہ ہمت ہے اور نہ میرے میں الفاظ ہیں۔ احتشام، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح غلام حیدر ساقی صاحب، بہت ہی ممنون آپ کا۔ عالیہ برنی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، اور سیدہ غزالہ ہمارے ساتھ ہیں جو SHO ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ابتدائی ریسرچ جو ہے وہ بھی کی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں غزالہ اب آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ سیدہ غزالہ، آپ ایک یونیفارمڈ آفیسر بھی ہیں اور آپ نے اس مقدمے پہ پریس کے اندر ایک بیان بھی دیا کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ عزت عورت کو کب ملے گی۔ تھوڑا سا پہلے واقعہ بتا دیجئے، اب تک کی آپ کی جو ریسرچ ہے اس پہ بھی بیان دیجئے، اور جو آپ نے کہا کہ عزت نہیں مل رہی اس پہ بھی کچھ تھوڑا سا جملہ کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ غزالہ ہے اور میں یہاں پر SHO ساحل ہوں۔ تو یہ خاتون ہمارے پاس آئی تھی گولی مار کے علاقے سے۔ ہمارا علاقہ جو ہے یہ CVU پہ ہے، ساحل پہ، تو زیادہ تر لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے اور ریلیکس ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یہ خاتون اپنی بچی کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں، اور جو ڈیپ سی تھا ہمارے پاس وہاں پر یہ بچی کو لے کر پانی میں چلی گئی ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے بچی کا گلا دبا دیا، اور اس کے بعد اس کو پانی میں چھوڑ کر خود بھی کوشش کی انہوں نے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو مار لیں۔ تو لوگوں نے وہاں پر جو موجود تھے ان کو پکڑ لیا، اور پھر فون کر کے انہوں نے مجھے اطلاع دی، جس پہ میں فوری طور پر تھانے سے نکلی اور وہاں پہنچ کر میں نے ان سے معلومات کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بچی کو جو ہے، انتظار کیجئے گا، آپ کی آواز میں کچھ مسئلہ ہے، ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، لیکن میں پہلے جو ہے قاضی آپ سے بات کر لوں۔ حضرت، یہ جو آپ نے واقعہ سنا جس کا آپ نے رپورٹ دیکھی، ہم نے تو ماں کا جو کردار سنا، پڑھا اور دیکھا وہ بالکل مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، اب یہ جان بوجھ کے کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ جان بوجھ، یہ نیت ہے، جن نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا مظلوم کی مدد تو واضح ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ آج جو سما چینل کی وساطت سے لوگوں کو یہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے
اس ظلم کی ایمان کا کمزور ترین حصہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو دل میں برا تصور کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ زبان سے اسے روکا جائے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کو پکڑ کر روکا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ظلم کی داستان ایک نہیں ہے، 20 مثالیں ایسی مشہور ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی انا اور اپنی خود غرضی کو آگے رکھتے ہیں، بقیہ پورے دین ایمان اسلام کو بہت پس پردہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم، اور یہ مثال اگر کسی غیر مسلم معاشرے کی ہوتی تو پھر ہم اس پر غور و فکر کرتے ایک الگ طریقے سے۔ اب اسلامی معاشرہ اس پہ کیا غور و فکر کرتے؟ اس میں غور و فکر کرتے کہ یہ قتل ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، گرچہ اس وقت بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم و ستم تھا، لیکن اسلامی معاشرے کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے 1400 سال قبل ابتدا میں جب قریش مکہ کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا قبروں کے اندر، اور ظلم و ستم کی داستانیں عام تھی، حضور نے اس وقت آ کر اس ظلم و ستم کو روکا، اور اسی مقصد کے لیے روکا کہ مدینہ کی ریاست کا قیام کرنا تھا۔ اگر یہ ظلم ایک غیر مسلمان کرے، میری سمجھ میں وہ بھی نہیں آتا ہے، لیکن یہ ظلم جو ہے احتشام، یہ ایک ماں کر رہی ہے۔ یہاں پہ معاملہ جو ہے نا وہ ایک حد سے زیادہ آگے سنجیدہ ہے، شرعی طور پہ بھی، غیر شرعی طور پہ بھی، کہ ایک کردار جو کہ آئیڈیلائز ہم کرتے ہیں اس معاشرے میں، وہ قاتلہ بن گئی۔ مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں، بڑے ادب سے سنیے گا۔ ویزا نہیں لگے، بچے مار دیے۔ محبوب نے شادی نہیں کی، اس کے بچے 3 سال 1.5 سال 4 سال کے مار کے اپنے کمرے میں دفن کر لیا۔ خلا لیا اور بدلہ لینے کے لیے بچے مار دیے۔ ایسی سینکڑوں مسالے دوں، تعلقات استوار نہ کیے بہو سے، اس نے اپنے بچے مار دیے اس غم میں کہ سسر کیوں نہیں میرے ساتھ تعلقات استوار کر رہا۔ حضور، ماں کی بات ہے اس معاشرے میں، ایک مجرم کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک تو بلال بھائی ایک اور کچھ واقعہ جو ہم نے رپورٹ کیے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے ماں نے خود بھی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، غربت سے تنگ آ کے ٹھیک لگتی ہے بات؟ نہیں لگتی۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے، اتنے زیادہ مسائل ہیں۔ مجھے تو یہ جو واقعہ جو ابھی آپ دکھا رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، مجھے لگتا ہے دس از اے کیس آف انسینٹی، مطلب کہ ایک ماں کیسے کر سکتی ہے یہ؟ بلال بھائی، میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتا ہوں، یہ انسینٹی اس ماں کی ہے یا میرے لیے انسینٹی ہے یہ کہ میں نہیں سوچ سکتا کہ ماں ایسی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک انڈیویجول کی حد تک بھی انسینٹی ہے، اور اوورآل معاشرے کا بگاڑ ہے کہ معاشرے میں کتنی انسینٹی پھیل چکی ہے، اور اس انسینٹی کو ریاست اور حکومت نے کیور کرنا ہے، اس کا علاج کرنا، وہ نہیں کر رہی ہے۔ اس جگہ سے تقریباً 1.5 گھنٹہ دور بارڈر کی طرف جائیں اور وہاں بارڈر سے چنچی چلانا شروع کریں، راوی دریا پہنچیں تو تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا چنچی کا سفر ہے۔ اس میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ بچی کو لے کر آتی ہے اور دریا میں ڈبوتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ معذور ہے۔ وہ کہتی میں معذور بچی کو کیوں پالوں؟ ہم اس کے اوپر، اس عورت کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ ماں ہے۔ میں اب اس بارے میں کیا کہوں، مجھے تو اچھا میں آپ سے تھوڑا سا ایک پرسنل لیول پہ شیئر کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میری دادی کا انتقال ہوا، اور میں بہت چھوٹا تھا، تب سے اپنی دادی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ تو اس کے بعد میں لگاتار وہ ایک چند اشعار ہیں کہ ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں، تر جاون ایک وار تے ماما لب دیا نہیں، پتر پاویں لان تو مندے نے، ماما آکھن ساریاں نالوں چنگے نے، ہور کسے تو انج وفاواں لب دیا نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماما لب دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی محبت کے حوالے سے کہتا ہے تو ماں کی محبت سے تشبیہ دے رہا ہے کہ میں 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اپنے بندے سے۔ تو کیا ہم یہ بھول جائیں کہ یہ ماں ایک عورت بھی ہے؟ بھول نہیں سکتے، ظاہری بات ہے ماں ایک عورت بھی ہے، لیکن میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں یہ بھولنا چاہتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ ماں عورت ہے۔ ماں عورت نہیں، وہ ماں ہے۔ ماں کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ رتبہ ہی ایک ہے، درجہ ہی اور ہے، ہاں درجہ ہی اور ہے، مطلب کہ وہ عورت کے اس سے وہ عورت سے بلند تر ہے۔ ویسے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا جی کہ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو باقی تمام جتنے بھی اس کے رشتے ہوتے ہیں وہ کہیں بیک ڈراپ میں چلے جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، مطلب کہ وہ بھول جاتی ہے اپنے ماں باپ کو بھی، اپنی بہن بھائیوں کو، اپنے خاوند کو، اور ساری توجہ کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اس کا بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات فیکٹ ہے آپ کی کہ وہ عورت کے اس خول میں سے نکل آتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا احسان لیا، اللہ جنت سے زیادہ بڑی چیز دے ہی نہیں سکتا، اس نے وہ پاؤں تلے رکھتی، لیکن جب یہاں پہ وہ اپنے بچے کی قاتلہ مبینہ طور پہ بنتی ہے تو کیا میں یہ کہوں کہ وہ ایک عورت ہے قاتلہ،
یا میں یہ کہوں کہ ایک ماں ہے بلال بھائی پاگل پن ہے, انسینٹی ہے, خود غرضی ہے, اور چند ایسے واقعات کی بنیاد پر میں تو نہیں سمجھتا کہ ماں کے اتنے مقدس رشتے کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی. میں غزالہ ہمارے ساتھ ہے. غزالہ بہت شکریہ, معافی چاہتا ہوں آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی. اس واقعے کا ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا, کیوں پیش آیا, اور اب تک یہاں پہ کیا اس پہ کارروائی ہوئی؟ جی میں یہاں پر کنٹینیو کرتی ہوں کہ جب میں وہاں موقع پہ پہنچی تو سب سے پہلے شکیلہ سے ملی اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچی کو پانی میں آگے کی طرف کر دیا ہے. تو میں نے شکیلہ کو پھر سیف کسٹڈی میں اپنے پاس کیا, اور اس کے بعد میں وہاں پر جو موجود مچھیرے وغیرہ تھے ان کے وہ جال لے کے وہاں پہنچی کہ کسی طرح جال میں اگر وہ آ جاتی ہے بچی, اور پھر تیراک کو بلایا, تیراک جو CBC کے ہمارے پاس تھے ان لوگوں کو بلوایا, پھر بوٹ لے کے عیدی والوں کی بوٹ لے کے پانی میں بہت آگے تک گئی کہ شاید وہ بچی کسی طرح ہمیں مل جائے, ریکور ہو جائے, اور زندہ حالت میں اگر مل جائے تو اچھا ہوگا. تو میں اس کو لے کے وہاں رات تک وہاں ڈھونڈتی رہی. پھر اس کے بعد جب میں اس کو لے کے تھانے آئی, پھر میں نے اس سے وجوہات پوچھی, اس کے پیرنٹس کو کال کی, اس کے ہسبینڈ کو کال کی, اور اس نے اپنی وجوہات میں یہ بتایا کہ ہمیں رسپیکٹ نہیں ملتی, نہ میری بچی کو مل رہی ہے اور نہ مجھے مل رہی ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کے لیے جو رائٹ پلیس ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں آ کے سکون کر لیں. کیونکہ ہمیں جب میں شوہر میرا مجھے کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ, اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کر دی ہے تمہاری, اب تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو جس حال میں بھی رہو. تو اس وجہ سے میں یہاں پر آئی اور میں نے ایسا کر دیا. اچھا غزالہ, آپ نے کہا کہ عورت کو کب عزت ملنی اس معاشرے میں شروع ہوگی, مجھے فرمائیے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ تھی کہ دیکھیں ہم خواتین جو ہم لوگ رشتوں کی عزت کرتے ہیں, ہمارا معاشرہ جو ہے یہ رشتوں کی عزت کرتا ہے, لیکن خواتین کی رسپیکٹ نہیں کرتا. جو بچیاں شادی ہو کے اپنے سسرالوں میں جاتی ہیں ان کو پتہ نہیں کیوں دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے, ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو کہ بہو کو ملنی چاہیے. زیادہ تر خواتین پریشان حال ہوتی ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے, تو وہ اسی سچویشن میں ہوتی ہیں کہ شوہر رسپیکٹ نہیں کر رہا, یا اگر ان کے یہاں بیٹیاں ہو گئی ہیں تو ان کو اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. تو اس سلسلے میں میں کہتی ہوں کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. تمام NGOs کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے, اور تمام خواتین جو کام کر رہی ہیں, ورکنگ ویمنس جو ہیں, وہ بھی اس سلسلے میں اپنے بچوں کو بھی یہ بھی بتائیں کہ بھائی تمام خواتین کے بچے جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں, بچیاں بھی برابر ہیں اور بچے بھی برابر ہیں. اس میں ایز این انویسٹیگیشن آفیسر آپ کس نتیجے پہ پہنچی؟ میں صرف دیکھیں اس کو ابھی ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو ہے نا ڈپریس کا شکار تھی, 2016 سے انڈر ٹریٹمنٹ تھی. تو میں اس نتیجے میں پہنچی ہوں کہ شادی تو اس کی 2011 میں ہوئی ہے. جو بچیاں کسی حادثے کا شکار ہوتی ہیں ہم ان کو ڈپریس کا اور ذہنی مریضہ کیوں کہہ دیتے ہیں. جو بچیاں جل جاتی ہیں یا جو بچیاں کہتے ہیں جی یہ ذہنی مریض تھی اس لیے اس نے اپنے آپ کو جلا دیا, ہم لوگ ان کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے, ہم ان کو دوسرے درجے کی مخلوق سمجھتے ہیں. تو یہ اس طرح سے نہ کیا جائے, اور یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے, سرکار کو بھی اس پہ جو ہے ایکشن لینا چاہیے. غزالہ ایک بڑی ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جذبات جو ہیں وہ آپ کے سر آنکھوں پہ بالکل جائز بھی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کے پاس عیدی کا ایڈریس نہیں ہے, اس کے پاس سیلانی کا ایڈریس نہیں ہے, اس کے پاس JDC کا ایڈریس نہیں ہے, اس کے پاس جھولا نہیں ہے, اس کے پاس ساری یہ فیسلٹیز کیا کراچی میں نہیں ہے, اور اگر وہ ایک بچہ پہلے بھی ضائع ہو چکا اور وہ لڑتی ہے, تو کیا ہم ان محرکات کو سمجھیں کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور ہر عورت جو کہ ناخوش ہو وہ بچے کو قتل کر دے؟ دیکھیے اس بچے کو اس نے 2.5 سال تک پالا بھی ہے. اس بچے کو اگر اس نے مارنا ہوتا تو وہ پہلے دن ہی مار دیتی. 2.5 سال تک وہ اس کو لے کے تو چلی ہے نا, اس نے اس کو پالا. اس نے نہیں مارا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بچیوں کو تعلیم تو دیتے ہیں, لیکن ہم بچیوں کو کانفیڈنٹ نہیں کرتے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تعلیم یافتہ بچیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں, لیکن جب یہ ڈپریشن کی انتہا ہے کہ اس نے یہ قدم اٹھایا کہ اپنے آپ کو بھی مار رہی ہے اور بچوں کو بھی مار رہی ہے, تو یہ تو انتہا ہو گئی نا. مطلب یہ تو ایک بالکل ہی شیم فل انسیڈنٹ ہے سوسائٹی کے لیے کہ اس طرح اس اسٹیج پہ آ کے ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. ہمیں خواتین کی رسپیکٹ کے لیے. میں قاتلہ کو رسپیکٹ دوں, میں دے دوں گا, آپ کہیے قاتلہ کو رسپیکٹ دیں, کیا یہ ہوگی انویسٹیگیشن؟
نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قاتلہ کو رسپیکٹ دیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم وہاں تک پہنچے کیوں، وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچی۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ ایز این انویسٹیگیشن مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ جس نے زینب کے ساتھ ریپ کیا تھا اس کو معافی کیوں نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی 8 سال کا تھا جب اس کو ریپ کیا گیا تھا۔ محرکات تو آپ عمران کے دیکھیں تو وہ بھی انتہائی مظلوم انسان ہے، پھر اس کو ہم نے پھانسی کیوں چڑھایا؟ یہاں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اور قصور والے واقعے میں ظلم کیوں نہیں ہوا؟ قصور والا واقعہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک یہ واقعہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک قتل عجیب جو ہے وہ نوعیت کا، کامن لے اپنی لیجئے نا، نوعیت کا عمران کے ایک ساتھ بھی وہی عجیب ہوا قتل ہے، جو یہ بچپن میں جو کہ اپنے نہیں ہونا بچے کو چاہیے مار تھا، دینا، اس عورت جو کے کہ ہم ساتھ بھی کبھی ظلم ہوا، امید نہیں کر لیکن سکتے۔ یہ ایڈلٹ تھی، اس کے ساتھ میری ہمدردی اور عمران کے ساتھ میری ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ نہیں، مرد اور عورت کے لیے برابر نہیں ہے اس ملک میں کیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوامل کیوں ایسے پیدا ہوئے جہاں پر یہ آ کے اس طرح کھڑی ہو گئی، وہ ایسے وہاں تک ہم نے اس دہشت تک لائے کیوں، وہ کون سے ایشوز تھے جو یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ عوامل کیسے پیدا ہو گئے کہ عمران جیسا انسان قصور کے اندر پیدا ہو گیا؟ یہ عوامل کی اگر بات ہے تو عوامل تو اس وقت نواز شریف کے پاس بھی ہیں، عوامل تو زرداری صاحب کے پاس بھی ہیں، عوامل تو احسن اقبال کے پاس بھی ہیں۔ عوامل پہ اگر جانا ہے تو کورٹ بند کر کے، تھانے بند کر کے ہم ایک نفسیاتی دفتر کیوں نہیں اس ملک میں کھول لیں گے؟ پھر جرم تو آپ کے سامنے ہوا ہے، اس نے گلا دبایا، چاہے 2.5 سال پالا ہے، دودھ پلایا ہے، میں کب یہ ڈینائی کروں گا کہ اس نے دودھ نہیں پلایا، لیکن کیا ماں کو دودھ پلانے کے عوض میں قتل کرنا جائز ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو چیز اس نے کی ہے اس کی تو اس کو سزا مل رہی ہے، جو چیز اس نے کی ہے اس کو 302 کا کیس رجسٹر ہوا ہے، اس میں اس کو جیل ہو جائے گی، ظاہر ہے وہ تو اس کو سزا تو اس کو مل رہی ہے جو اس نے کی، لیکن ہم جو انویسٹیگیشن میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جیل ہو، میرا یہ مقصد ہے کہ یہ ماں جب واپس آئے گی اس معاشرے میں تو یہ کس حیثیت سے اس معاشرے میں شمولیت کرے گی، وہ کیا عوامل ہوں گے کہ یہ جب واپس آئے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں، کل کو یہ میرے بچوں کی آیا بن جائے، میرے گھر میں آ جائے، میری یہ بہو بن جائے، میری حفاظت کون کرے گا اگر میں نے اس عورت کو آج نشاندہی نہ کی کہ ماں یہ ظلم کر سکتی ہے؟ وہ واقعات آپ کے سامنے کیوں نہیں ہیں جس میں کہ عشق میں آپ بچوں کو مار رہے ہیں؟ سرکمسیجن کی پٹی اتار کے ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے کیونکہ دبئی کا ویزا نہیں آیا۔ یہاں پہ معاملہ عورت کا اور ناانصافی کا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ ہے کہ قانون ان چیزوں میں اپنی مداخلت کس حوالے سے کرے گا۔ اب دیکھیں، اس میں میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ملا رہے ہیں ان کیسوں سے جو ریپ کیسز ہیں، آپ ان کو ملا رہے ہیں پھر دوسرے کیسز سے۔ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اس نے کیا، سرکمسیجن کی پٹی گلا دبانا تو ریپ کیس نہیں ہے میرے بیٹے۔ کیا ہم اس وجوہات پہ نہیں غور کریں گے؟ کیا ہم شروع سے نہیں دیکھیں گے کہ عورت نے جس نے 2.5 سال بچی کو پلایا، 9 مہینے 1 سال یا 2 سال اس نے اس کو دودھ پلایا، وہ اس کا گلا بھی دبا رہی ہے، وہ اس کو پانی میں بھی ڈبو رہی ہے، اپنی شادی کی ناکامی میں بدلہ بچے سے لے رہی ہے، اور میری ہمدردی بچی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس نے سب کچھ کیا؟ نہیں، بچی کے ساتھ ہی تو ہمدردی ہے، جبھی تو ہم نے کیس کیا ہے۔ اگر بچی کے ساتھ ہمدردیاں ہماری نہیں ہوتی تو، لیکن وہ بھی تو بچی ہے، اس نے جو BBA کیا، اتنی تعلیم حاصل کی، اتنی قابلیت، لیکن وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اس کو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ اس کو اسپیس ہی نہیں مل رہی، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر اس کے کانفیڈنس نہیں ہے تو اس میں بچی کا کیا قصور ہے؟ آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گا، آپ کی آواز چلی گئی ہے، میں دوبارہ آتا ہوں۔ سمجھ میں بات بالکل نہیں آ رہی کہ اس میں وہ خاتون جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی نظر میں مظلوم ہے کہ اس کے ساتھ مسائل تھے، میرے ساتھ مسائل ہیں، میں مولانا صاحب کو قتل کر دوں گا، میرے محرکات بھی ہو سکتے ہیں، پھر میرے محرکات میں نفرت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کمال کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک عرض کروں، میرا خیال ہے ان کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ ان عوامل کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے جن کی بنیاد پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ نہیں، شی از ناٹ ٹاکنگ رائٹ ناؤ ایز اے پولیس آفیسر، وہ ایک انسان اور ایک معاشرے کے ممبر ہونے کی حیثیت سے میرے خیال میں شی از این انویسٹیگیٹنگ آفیسر، اور اس حد تک اسے کام کرنا چاہیے۔ وہ FIR ہو گئی نا،
اور اس کے اوپر ٹرائل بھی چلنا چاہیے, اس کو سزا بھی ملنی چاہیے, اس کے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جن عوامل کی وجہ سے حالات اس نہج کو پہنچتے ہیں کہ عورت اتنی فرسٹریٹ ہوتی ہے, ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ اپنی بچوں کو مار دے اور ماں کا جو مقدس رتبہ ہے اس کے اوپر کمپرومائز ہو جائے, ان حالات کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ان کا پوائنٹ یہ ٹھیک ہے بات جی. یہ معاملہ بالکل اسی طرح, یہ معاملہ بالکل سیپریٹ بات ہے. پھر معاملہ پتہ ہے کیا ہوا کہ سچ اور جھوٹ کے اندر کوئی تقسیم نہیں رہے گی. ایک مولوی صاحب جو ہیں ان کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, ان کو سسرال اچھا نہیں ہے, وہ ممبر پہ بیٹھتے کہتے ہیں سسرال ایک انتہائی بیکار چیز ہے, عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے, ان کے چولہے الگ کر دیں, ان کو گھروں سے باہر لے جائیں. تو بیٹے اپنی ماں باپ کو نہ پالیں, ماں کے پاؤں کے تلے اس کی جنت نہیں ہوگی. ہم اپنی ذاتی فیلئر اور سیس کو ایک معاشرتی لبادہ کیسے اڑا سکتے ہیں؟ قانون برابر ہونا چاہیے سب کے لیے. یہ کیسے, یہ عوامل کی جو بات ہے, آپ اگر عمران کی زندگی کو دیکھیں جو زینب کا قاتل ہے, اس کی زندگی انتہائی غلیظ گزری ہے 8 سال کی عمر سے لے کے مرنے تک. پھر اس کے خلاف معاشرہ کیوں کھڑا تھا؟ اس کے خلاف معاشرہ کیوں نہیں کھڑا؟ اس کے خلاف بھی تو کھڑا ہے نا بلال بھائی, اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم پروگرام کر نہیں رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں, نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, سزا دینے کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. محرکات کیا تھے, وہ عورت اس نہج تک پہنچی کیوں؟ تقدس صرف ماں کے رشتے کا ہے جس کا ذکر آپ نے خود کیا, لیکن کنڈیم ہم اپنی جگہ پر کریں. اور عمران کی جہاں تک بات ہے, عمران کے ساتھ بھی کسی کی ہمدردی نہیں تھی, اس کو بھی سزا ملی, اور اس کے ساتھ بھی کسی کی ہمدردی نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم علماء کو اپنا کام کرنا چاہیے, اساتذہ کو اپنا کام کرنا چاہیے, ماں باپ کو اپنا کام کرنا چاہیے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, سر تربیت. اور اوورآل جو دیکھیے, یہ جو خاتون ہے نا, یہ جو بات کر رہی ہے, اس نے بہت ساری ایسی انویسٹیگیشنز کی ہوں گی. اس کی نظر میں کیا نہیں اس معاشرے میں عورتوں پہ ظلم ہوتا, کیا تیزاب نہیں پھینکے جاتے ان کے چہروں پر, کیا بہوؤں کو زندہ جلا نہیں دیا جاتا چولہوں کے سامنے, کیا اور طرح کے مینٹل ٹارچرز نہیں دیے جاتے ہیں. جہالت جہاں پر ہے, غربت ہے, جہالت ہے, تعلیم بھی نہیں ہے, وہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. مذہب کے نام پر عورتوں کو ایک کموڈٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے, آنر کلنگز ہوتی ہیں, کاروکاری کیا جاتا ہے, قرآن سے شادی کی جاتی ہے. اب جب اتنا کچھ ہوتا ہے تو وہ جو سبجیکٹ ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ مینٹلی نارمل رہ سکتا ہے؟ اور ایونچولی وہ اب نارمیلٹی کی اس لیول پر پہنچ کر اگر اپنے ہی بچے کا گلا گھونٹ دیتی ہے تو اس کو تو سزا دے دیں, لیکن اس کو اس نہج پر جن لوگوں نے پہنچایا ہے اور جن عوامل نے پہنچایا ہے اور جس معاشرے نے پہنچایا ہے اس کے گریبان میں بھی جھانکے. آئی تھنک وہ یہ بات کر رہی ہے. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور یہی بات کنٹینیو کرتے ہیں کہ عوامل کتنے اہم ہیں, اور ایک عورت اب ایک عورت کی قاتلہ نہیں بنی, ایک ماں ایک بیٹی کی قاتلہ بنی. شریعت کیا کہتی ہے اور قانون کیا کہتا ہے؟ واپس آئیے. جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ بات ایکسیپٹ کر سکیں یا کہہ سکیں, وہ اسکول کے زمانے پہ ہو, یونیورسٹی کے لیول پہ ہو یا ممبر کے لیول پہ ہو. حقوق کسی کے نہیں ہوتے, یہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے, یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے. حقوق جس کو کہتے ہیں آپ کے فرائض کے بعد, آپ کے حقوق کے پیدائشی طور پہ نہیں ہے کہ آپ کو بی اے کرنا ہے. آپ اس قابل ہوں گے تو آپ بی اے کریں گے نا. لیکن جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس معاشرے میں کتنے لوگوں نے اس بات کو سنا, سمجھا یا پڑھا ہے کہ بچوں کے بھی حقوق ہوں گے, لڑکوں کے بھی ہوں گے, لڑکیوں کے بھی ہوں گے, آدمیوں کے, شوہروں کے ہوں گے, بیویوں کے ہوں گے, سب کے حقوق ہوں گے. کیا قانون تقسیم کر سکتا ہے حقوق کو؟ یہ سوال میں عالیہ آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. عالیہ برنی, مجھے یہ بڑی ادب کے ساتھ بتائیے گا, مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ظلم ہوتا ہے, مرد عورت پہ ظلم کر رہا ہے, لیکن میرے سامنے اتنے ہی مقدمات یہاں ہیں جن پہ عورت مرد پہ بھی ظلم کر رہی ہے اور اولاد پہ بھی کر رہی ہے. میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ کیونکہ وہ مظلوم ہے اس لیے ظلم کرنا اس کا حق بن گیا ہے. مظلوم ہونے کا مطلب یہ کیسے نکل رہا ہے اس معاشرے میں کہ ظلم کرنا اس کا حق بن گیا ہے؟ اس بیٹی کی بھی تو کوئی حقوق ہوں گے نا اس دنیا میں. یہ جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, آپ کے پاس رہتے ہیں, ظاہر ہے وہ مرد میں ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اس ساری تصویر کو آپ بحثیت ماں اور بحثیت ایک این جی او ورکر کے کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
میں انسان کو بلال بھائی صرف انسان مانتی ہوں، میں مرد اور عورت میں اس کو نہیں بانٹتی۔ اگر مرد جرم کرے گا تو وہ بھی مجرم ہے، اگر عورت جرم کرے گی تو وہ بھی مجرم ہے، سزا کے مستحق وہ دونوں ٹھہرائے جائیں گے۔ میں اگر اس خاص کیس کے بارے میں بات کروں تو ٹھیک ہے، بہت سارے محرکات کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے، جو میں دیکھتی ہوں، یہ عورت پڑھی لکھی بھی ہے، یہ عورت کراچی شہر میں رہتی ہے، یہ عورت ٹی وی بھی دیکھتی ہوگی، یہ عورت 6 7 8 سال اس مرد کے ساتھ اس گھر میں بھی رہی ہے، بہت ساری چیزیں جانتی تھی۔ اگر اس عورت کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ میں نے اپنی بچی کی جان لینی ہے، تو اس سے بہت بہتر فیصلہ یہ تھا کہ یہ اس کو سارم بنی ٹرسٹ میں، کسی جھولے میں، کسی بہتر ادارے کے حوالے کر دیتی، اس بچی کو وہاں زندگی مل جاتی اور یہ بھی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتی کہ اگر یہ اتنی ہی مجبور تھی کہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میں کسی طور اپنی بچی کو نہیں پال سکتی ہوں، تو یہ کم سے کم اس کو زندگی کسی دوسری جگہ دے دیتی۔ میں ان ماں باپ کو کتنی اچھی طرح جانتی ہوں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، وہ کس طرح اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ اگر اللہ نے اس سے 10 نعمتیں رحمتیں چھین لی تھی تو اللہ نے اس کے پیروں میں جنت دے دی تھی۔ یہ اپنی جان دے دیتی تو مجھے اتنا غم نہ ہوتا۔ بچی کی جان چلی گئی اور یہ زندہ ہے، مجھے اس بات کا غم اس لیے، جان کسی کی بھی نہیں جانی چاہیے تھی، نہ اس عورت کی نہ اس بچی کی۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کبھی فیصلہ ماں کرتی ہے، عورت نہیں، جب فیصلہ ماں کرتی ہے میں یا میری اولاد، تو ماں کہتی ہے میں رہوں یا نہ رہوں، میری اولاد کو زندہ رہنا چاہیے۔ میں دور جاہلیت میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ماں نے بچی کو زندہ درگور کر دیا یا زمین کے نیچے سلا دیا۔ ہمیشہ یہ معاشرے نے کہا کہ مردوں نے یہ کام کیا ہے، ہمیشہ معاشرے نے کہا کہ باپ نے ایسا کام کیا ہے۔ ماں کو تو تب بھی یہ کہتے تھے کہ ماں بچاتی ہے۔ تو دور جاہلیت کی جو ماں تھی اس کو بھی یہ پتا تھا میں ماں ہوں۔ ماں اندر سے ماں ہوتی ہے، ماں کو رب ماں بناتا ہے، ماں کے اندر وہ طاقت رب دیتا ہے، اس میں دور کی قید نہیں، اس میں مسائل کی قید نہیں، اس میں مصیبت کی کوئی قید نہیں۔ ماں کی اولاد پر آنچ تب آتی ہے جب ماں اس دنیا میں نہیں رہتی۔ ماں تو بڑھاپے میں یا بستر مرگ پر بھی ہو تو اس کی دعا سے اولاد چلتی رہتی ہے۔ ساری تکالیف اس خاتون کی اپنی جگہ، میں تو خود 24 گھنٹے لڑتی ہوں عورت کے حقوق کے لیے، لیکن اگر میں نے باپ کے بعد یا مرد کے بعد میں نے ماں کو اس روپ میں دیکھ لیا تو میں سمجھتی ہوں زیادتی ہو جائے گی بلال بھائی، یہ معاشرہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ جو کیسز عورت اب کر رہی ہے پلیز ان کو یہاں پر روک دیں، اور ماں صرف ماں ہوتی ہے، وہ تو انسان کے رتبے میں بھی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی، اس بچی کو کسی کو دے سکتی تھی۔ پڑھی لکھی عورت اگر یہ کر رہی ہے، اور جو لوگ یہ کیسز دیکھ رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ اگر پڑھی لکھی ماں اتنی مجبور ہے تو پھر تو دوسری ماؤں کو تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گی۔ اور اگر یہ ذہنی مریضہ تھی تو میں تو جتنے کیسز بھی آپ کے ساتھ یہ دیکھ رہی ہوں، جس کو دیکھو اینڈ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ ذہنی مریضہ ہے۔ اگر وہ ذہنی مریضہ تھی تو اتنے سال اس نے اپنے سسرال میں زندگی کیسے گزار لی ہے؟ ذہنی مریضہ تھی تو اس بچی کو پیدا کیا۔ عالیہ بیٹا، اگر وہ ذہنی مریضہ تھی تو اس نے تعلیم حاصل کیسے کر لی، گریجویشن کیسے کر لیا؟ شام اگر اس نے گریجویشن کر لیا تو پھر نظام تعلیم جو ہے وہ پاگلوں کے ہاتھوں میں ہے۔ بلال بھائی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈیزیزز سے سفر کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہ ہوا ان کا کہ جی یہ پڑھی لکھی تھی، اس نے بی اے کیسے کر لیا، اس نے شادی کیسے کر لی، اس نے فیملی لائف کیسے گزار لی۔ زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ ذہنی مریض بن سکتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ٹرم ہے جس کو ہم بولتے ہیں سائیکوپیتھ۔ ان مائی اوپینین شی واز اے سائیکوپیتھ، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ ایک ماں نے یہ کر دیا اور ماں کے مقدس رشتے کو ہم جو ہے وہ ٹرنش کریں اس کی وجہ سے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ایک عورت نے یہ کر دیا فرسٹریشن میں آ کے، شی واز اے سائیکوپیتھ۔ اب وہ سائیکوپیتھ نے جو حرکت کی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ باقی عورتوں کو صف میں نہ کھڑا کریں اور باقی ماؤں کو صف میں نہ کھڑا کریں۔ مجھے صرف یہ اعتراض۔ کیا ہر مجرم سائیکوپیتھ نہیں ہوتا؟ Every culprit is not a psychopath۔ میں یہ آپ کو قانون کی بات بتا رہا ہوں نا۔ دیکھیے، انسانٹی از اے ڈیفینس، انسانٹی ایک ڈیفینس ہے۔ آپ نے سیریل کلرز کے حوالے سے سنا ہے، فلمیں بہت زیادہ بنی ہیں، کہانیاں ہیں، سچی کہانیاں ہیں جس کے بارے میں وہ بہت سارے مجرم ایسے ہوتے ہیں جو کہ مینٹل ڈیزیزز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہیبیچول کرمنلز ہوتے ہیں، وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے، جیسے بتہ خور ہوتے ہیں، جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، جیسے چور ہوتے ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے۔ یہ عورت جو ہے، اس نے 2.5 سال 3 سال اگر اپنے بچے کو پالا، یہ کہہ رہی ہیں کہ اسے سارم برنی ٹرسٹ میں جمع کرا دیتی، بھئی اس سے بہتر تھا وہ خود اسے پال لیتی۔
ٹھیک ہے, وہ اگر وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہوتی تو پھر تو وہ سارے برنی ٹرسٹ کی بجائے خود پال لیتی نا, سب کچھ کر لیتی. آپ دیکھیے اس نے کیا ہے اس پہ, اور اس کے اگر اس نے یہ کیا ہے تو دس از ناٹ اے نارمل ایکٹیویٹی. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فرام این ایب نارمل وومن کہ وہ سارے برنی ٹرسٹ میں لے جاتی. جی عمران نے نارمل ایکٹیویٹی کی تھی زینب کے ساتھ. میں نے کب کہا ایب نارمل تھی. میں نے کب اس کو بھی معافی ہونی چاہیے. کس نے کہا؟ میں نے کہا کہ اس کو معافی ہونی چاہیے. میں نے کہا اس کو معافی ہونی چاہیے. دونوں سائیکوپیتھ. میں نے کہا اس کو معافی ہونی چاہیے. میں نے بالکل بھی نہیں کہا اس کو معافی ہونی چاہیے. میں نے بلال بھی صرف اتنا کہا کہ قانون کے مطابق سزا دے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خدا کا واسطہ ہے اب ہم یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں جب ہم کسی بھی مجرم کو سزا دیتے ہیں نا, دو فلسفیز ہیں جورسپروڈنس میں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ریٹریبیوشن ہے کہ سزا دے رہے ہیں کیونکہ اس کو سزا ملنی چاہیے, دوسرا ہے ریہیبلیٹیشن کہ اس کی اصلاح ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ ہم ریٹریبیوشن کو فالو کرتے ہیں, سزا کو ریہیبلیٹیشن ریہیب ویسٹ میں فالو ہوتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پینل کوڈ یہ کہتا ہے کہ آپ ریہیب کریں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انڈیویجولی تو اس کو آپ سزا دیں, بالکل ملنی چاہیے, لیکن اب اس معاشرے کو ہم ریہیب کریں. اگر ہم معاشرے کو ریہیب کریں گے نا تو اس طرح کے واقعات کم ہو جائیں گے. عورت کو, وہ صحیح کہہ رہی ہے عورت جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, کہ عورت کو عزت دینا شروع کریں, عورت کے اوپر ظلم کرنا بند کریں, عورت کو کموڈٹی کے طور پہ ٹریٹ نہ کریں, عورت کے حقوق کی پہچان کریں, عورت کو چار دیواری میں بند نہ کریں, عورت کو مرد کی شانہ بشانہ کھڑا کریں, عورت کو کام کرنے کے مواقع فراہم کریں, عورت کو اپنی جاگیر نہ سمجھے, اپنی پراپرٹی نہ سمجھے. اگر آپ عورت کو کام دیں گے, اگلا سوال ہے, یہ سارے جب تک ہم نہیں دے سکتے تو بچے نہ پیدا کریں. کیوں نہ پیدا کریں, تو پھر کیا کریں, کیوں نہ پیدا کریں. دیکھیں وہ کہے گی مجھے مقام نہیں دیا, مجھے عزت نہیں دی, مجھے رزق نہیں دیا, مجھے چھت نہیں دی, میرے سے نکاح توڑ دیا, میں نے خلا لے لیا, میں بچے ماروں. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ کتنی اور نہیں, مجھے یہ بتائیں. نو ناٹ ایٹ آل. یہ دیکھیں, یہ ایک واقعے کی بنیاد پر ہم ساری عورتوں کو یہ کہیں گے یہ ساری عورتیں یہ کرتی ہیں, نہیں کرتی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہم معاشرے میں یہ سدھار لانا شروع کر دیں گے نا, اس طرح کے واقعات ہونا کم ہو جائیں گے. ہم نے اس طرف جانا ہے. شاہ صاحب دو باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنا ایک آئیڈیل بنانا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی. کس کو بنائے؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میرے ساتھ مذاق حضور گھر گئے, میں ایک چھوٹی سی بات صرف, حضور گھر گئے, دروازے پہ دستک دی, کہا کون؟ کہا بیٹی آپ کے بابا آئے. کہا حضور میرے جسم اطہر پر ایک چادر ہے, میرا سر ننگا ہے, تنہا ہے یا ساتھ کوئی اور بھی؟ کہا عمران بن حسین ہے. امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر. حضور اندر گئے, اپنی چادر سیدہ کے سر انور پر دی, کہا میں نے آج چاہا تھا کہ آج مہمان نوازی کا شرف آپ کو عطا کروں اور آپ کے پاس آؤں, ہے کچھ کھانے کے لیے؟ کہا 3 دن گزر گئے, ملا کچھ نہیں ہے. تو حضور بابا کے ساتھ لگ کے رونا شروع ہو گئی. حضور نے دستے انور پہ ہاتھ پھیرا اور کہا دنیا کی نعمت چاہتی ہو یا یاقوت و مرجان کے بالا خانے. آج کی عورت, میں سمجھتا ہوں ساری باتیں ایک طرف, وہ آج کی عورت اگر شکر ادا کرنا شروع کرے, جتنا ملا اس پہ اکتفا کرے. اگر اعتراضات ہوتے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں, بیوی کو شوہروں پہ اعتراض ہے, میرے شوہر میں یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی, یہ ضرورت پوری ہونی. ایک یہ چیز. اور دوسرا, شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کو چاہیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. شوہر کی ذمہ داری, شوہر کو بھی کہ وہ بھی جا کر کسی صاحب علم کے پاس بیوی کے حقوق سمجھے, اپنی تربیت اور جو اس کی ذمہ داریاں ان کو سمجھے. ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف شادی بیاہ کے بعد کھانا پینا دے دینا یہ ذمہ داری نہیں. اس کی تعلیم و تربیت کرنا, اس کی ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے, اس کو ذہنی تشفی کے لیے اسے موٹیویٹ کرنا, یہ بھی اس کا حق بنتا ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا, لیکن سوال سب کے آگے یہ رکھوں گا کہ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں کسی بھی وجہ سے, نفسیاتی وجہ سے, معاشرتی وجہ سے یا جذباتی وجہ سے آپ کا رشتہ ناکام ہو گیا ہے, تو اس کا ازالہ بدلا ہوگا یا کچھ اور؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رشتوں کے تقدس کی بات ہے, یہ غزالہ آپ سے کرتے ہیں. غزالہ بہت شکریہ, آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے بڑا انتظار کیا. مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی رشتہ, مثال کے طور پہ آپ یونیفارم میں ہیں یا میں ایک استاد ہوں یا حضرت ایک ممبر پہ بیٹھتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ زیادہ ہے. میں جب باپ بن جاتا ہوں تو میری ذمہ داری کا جو تقدس ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور مجھے جو زندگی میں چیزیں اپنے حقوق لگتے ہیں, مثال کے طور پہ اپنی اولاد سے عزت میرا حق ہے, مجھے یہ کمانا پڑے گا.
کیا بغیر کمائے ایسی مثالیں قائم کر کے ہم معاشرے میں کسی طرح سے کوئی اعتدال پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ جو واقعہ ہے خاص طور پہ اس معاشرے کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ اگر نہیں تو آگے کس طرف بڑھے گا معاشرہ؟ جی میں یہاں پر یہ جو تمام لوگوں کی جو رائے تھی اس سے بھی اتفاق کرتی ہوں، اور اس عورت سے بھی میری کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس عورت سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں. اس نے جو کیا وہ بہت غلط کیا. مائیں اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، ہم بھی ماں ہیں اپنے بچوں کی، اور ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، اپنے ہسبینڈس کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، ہم تمام اپنے گھر والوں کو، فیملی ممبرس کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. لیکن بات میں صرف یہ کر رہی تھی کہ وہ ان عوامل کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان اسباب کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اس کو یہاں تک لے کر آئے. آپ اس کا جملہ سنیں، وہ خود نہیں بچنا چاہ رہی تھی، اور اس نے اپنی بچی کو اس لیے پہلے مارا بقول اس کے کہ اس نے اس لیے اپنی بچی کو مارا کہ میرے بعد جب میری جیتے جی اس کو کوئی دنیا میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو میرے بعد اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا، اور وہ بھی پریشانی کا شکار ہوگی. وہ تو خود مر رہی تھی. لوگوں نے، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے اس کو بچا لیا اور فون کر کے مجھے اطلاع دی. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمام غزالہ کیا یہ پیغام جانا ٹھیک ہے نئی نسل کے لیے کہ اگر مجھے میرا شوہر ریجیکٹ کر رہا ہے یا میری بیوی مجھے ریجیکٹ کر رہی ہے تو میں بچوں سے اپنا ریونج لے سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ بچوں کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بچے کو تو وہ کسی کو ہینڈ اوور بھی کر سکتی تھی، جیسے کہ ان خاتون نے کہا کہ کسی بے اولادی کو بھی دیا جا سکتا تھا. بچوں کے لیے بہت سارے راستے نکل سکتے تھے. اس نے خود BBA کیا ہوا ہے، یہ خود نوکری کر سکتی تھی، بہت کچھ ہو سکتا تھا. میرا جو یہاں پر کہنے کا مقصد تھا جس پہ انہوں نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی پیدائشی پاگل نہیں ہے. شکیلہ پیدائشی پاگل نہیں ہے. اس نے BBA کیا، اس نے 2011 میں اس کی شادی ہوئی، اسے ایز اے شوہر اس کے ساتھ رہی بھی، وہ 2011 سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے. 16 سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی. لیکن جب وہ بچی پیدا ہوئی تو بچی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا کہ تم نے بچی کیوں پیدا کی. اسی بچی کی وجہ سے اس کو اس کے میکے میں چھوڑا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو. ماں باپ کہتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو، تمہاری شادی کر دی ہے. غزالہ یہ بتائیے کہ اگر وہ بچی باپ کو قبول نہیں تھی اور اس عورت کے سمیت قبول نہیں تھی تو اس نے اس کو طلاق کیوں نہیں دی؟ اب دیکھیے یہ بات بھی ایک مطلب سوال ہے کہ اس کو طلاق کیوں نہیں دی. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتی ہو کہ صحیح ہو جائیں، تمام معاملات صحیح ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نوکری نہ کرنا چاہتی ہو یا نوکری نہ کرائی جا رہی ہو اس سے کہ تم نوکری کرو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن بات صرف یہ تھی کہ جب وہ وہاں سے وہاں جاتی، وہاں سے وہاں جاتی ہے، بار بار جو ادھر سے ادھر گھوما جا رہا تھا، وہ خود بھی یہاں زندہ نہیں رہنے کے لیے آئی تھی. اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو ہم چھوڑ دیں اور وہ بھی خودکشی کر لے. میں اگر یہ بات تسلیم کر بھی لوں کہ شوہر کی طرف سے یہ ریجیکشن تھی بیٹی کی، تو ماں باپ کی طرف سے ریجیکشن کس وجہ سے تھی؟ ماں باپ، جب ہم اپنی بیٹیوں کو، یہی میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے 10 سال SHO میں ویمن رہی ہوں، میں نے ویمن ایشوز پہ کام کیا ہے. ماں باپ جب اپنی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں تو وہ ان سے اتنے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ہی سوچتے ہیں بس کنورٹ ہو گئی، اب تمہارا شوہر تمہارا ذمہ دار ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو. وہ بچوں کی طرف لک آفٹر نہیں کرتے، لڑکیوں کو اسپیشلی بچیوں کو وہ نہیں لک آفٹر کرتے. تو میرا جو کہنے کا پہلا مقصد ہے، شاید میں اپنی بات صحیح طور پر نہیں پہنچا سکی. مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی بھی کروٹ میں چین سے بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ زیادہ تر نہیں، تقریباً تمام، میں تقریباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو میں نے ڈیورس کی وجوہات دیکھی ہیں وہ یہ دیکھی ہیں کہ ماں باپ بچی کے پیچھے آتے ہیں. وہ صبح فون کر کے پوچھتے ہیں کہ شام کیسی گزری اور آج کیا پکایا جائے گا. جب وہ نہیں پوچھتے تو بھی بچی مظلوم، جب وہ پوچھتے ہیں تو بھی ہمارے معاشرے میں طلاقیں. تو یہ معاشرے میں تعین آخر کس نے کرنا ہے کہ یہ معاشرہ اس قدر بکھرا ہوا کیوں ہے؟ جی میں یہاں پر یہ اس میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا جو ہوتا ہے کہ بچیوں کو نہیں پوچھا جا رہا، اس طرح بھی برابر سے ہی ہو رہا ہے کہ بچیوں کو یا تو پوچھتے ہیں تو پھر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ سسرال والے وہاں ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، اور نہیں پوچھتے تو پھر بالکل ہی نہیں پوچھتے کہ جی ہم پوچھ ہی نہیں رہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں میانہ بتائیے کہ کیا اس ماں میں آج اس وقت ریپینٹنس ہے، افسوس ہے کہ میں نے 2.5 سال کی بیٹی کو جب ڈبویا ہوگا تو اس نے میری آنکھوں میں تو آنکھیں ڈال کے دیکھا ہوگا. بہت افسوس ہے اس کو، بہت افسوس ہے اپنے زندہ بچ جانے پر اور اپنی بچی کے ساتھ یہ یہاں تک پہنچانے پہ. اپنی بچی کے ساتھ اس نے جو حرکت کی اس کو، اس پہ بہت زیادہ نادم ہے، شرمندہ ہے اور افسوس اپنے زندہ بچ جانے پر ہے.
ضلع یہ کمال بات ہے کہ ہماری جو رپورٹنگ کی لوگوں نے جو وہاں پہ، اور ہم نے جو آئی وٹنسز سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ خاتون جو تھی وہاں پہ ڈوبنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی بلکہ شو ڈال رہی تھی. حضرت اس پہ تجزیہ آپ کا، آخری لمحات ہیں. میں جتنی گفتگو ان کی سنی ہے، میں اب ایک بڑی بات کہنے لگا ہوں. ابھی تک ہم نے شو میں یہ کہا کہ ہمیں اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اب مجھے اس عورت سے ہمدردی ہو رہی ہے ان کی گفتگو سننے کے بعد. وہ اس لیے کیونکہ اس کیس میں، اس وقوع میں، یہ عورت ظالم تو ہے ہی لیکن مظلوم بھی خود ہے. نقصان اس نے کس کا کیا؟ اپنا سب سے بڑا نقصان کیا، اس کی بیٹی کی اپنے ہاتھوں سے مارا. اس سے بڑا نقصان کوئی انسان اپنے آپ کو کیا پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ مظلوم بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. وہ جو زینب والا کیس جس کا حوالہ آپ دے رہے تھے، وہ مظلوم نہیں تھا. اس نے اگر اس کو کسی قسم کی کوئی ذہنی معذوری تھی یا وہ ڈپریشن کا یا کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار تھا، اس نے اپنے گھر کی لڑکی کو کیوں نہیں ریپ کیا؟ اس نے اپنی بھانجی بھتیجی کو کیوں نہیں ریپ کیا؟ اگر اس کی بیٹی نہیں تھی، ہمسائے کی بیٹی کو ریپ کیا اور اس کے بعد جنازے میں شامل ہوا، فاتحہ پڑھتا رہا. وہ مظلوم نہیں تھا، وہ صرف ظالم. ایک اور سمٹم آپ سے یہ ظالم بھی ہے، یہ مظلوم بھی ہے. ایک اور سمٹم میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ڈپریشن کے اندر آپ قاتل نہیں بنیں گے، ڈپریشن کے اندر آپ مظلوم بنیں گے اور خودکشی کریں گے. اس نے ظلم کی وہ حد کی ہے جو کہ دوسرے تک جاتی ہے. ڈپریشن کا ٹائٹل لگانا اس کے اوپر، میں کہہ رہا ہوں کہ ظالم اور مظلوم ایٹ دا سیم ٹائم ہے. حضور اس میں ماں کا تقدس کہاں گیا؟ اب اس معاشرے میں اب ماں کہاں جائے گی جب یہ مسائلیں آئیں گی؟ ایک مسائل نہیں ہے، سینکڑوں ہیں. لیکن شاہ صاحب، ماں کا تناسب ہم اس اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ ساری مائیں ایسی ہیں. وہ الگ ہم یہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے. جی کرنا بھی نہیں چاہیے بھی نہیں، کیونکہ تناسب میں ماں کی ممتا کا پیار تو، اور یہ ماں کی ممتا کے پیار سے درندگی کے صبر تک پہنچی ہے، تو اس کے جو عوامل ہیں وہ صرف یہ ماں اور معاشرہ اس کا، وہ معاشرہ برابر ہے، شوہر ہے اور اس کے ماں باپ ہیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. ہم سب ذمہ دار ہیں. مجھے لگتا ہے سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے کہ ہم اس معاشرے میں اتنے خاموش تباہ لوگ کیوں ہیں کہ کسی کو پریشان حال دیکھیں تو اس کے نہ سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، نہ اس کا بازو پکڑ سکتے ہیں. اس کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے لوگوں کو سمندر میں تو کسی کو کرنا چاہیے تھا کہ بی بی تم کہاں جا رہی ہو. یہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ جو اس معاشرے کا ہے، مجھے لگتا ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے.